عصر حاضر میں علم دین کی ضرورت۔ موجودہ زمانے کو معلومات کا دور قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں کمپیوٹر، اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے چند سیکنڈ میں دنیا بھر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ترقی کی دوڑ میں علم دین سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور جدید ذرائع کو ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے اور نسل نو کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ فقط معلومات کی کثرت کامیابی کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بے حد ضروری ہے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ بغیر ہدایت کے علم تباہی تک لے جاتا ہے، اور ہدایت پانے کے لیے علم دین کی محتاجی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں اور بے فائدہ علم سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں بلعام نامی ایک دانشور ہوتا تھا۔ اسے علم میں انتہائی عروج حاصل تھا، مگر وہ ہدایت کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اس کا انجام بد ذکر کرتے ہوئے رب کریم جل مجدہ نے فرمایا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا، یعنی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اپنی خواہش کا غلام بن گیا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اے مخاطب، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکالے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ علم کی عظمت کا درس دینے والے قرآن حکیم نے بلعام کے لیے ایک ذلیل جانور کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ علم کی عظمت تبھی ہے جب وہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ بے ہدایت شخص کو اس کا علم ذلت و رسوائی اور تباہی تک لے جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ، ہمارا تعلیمی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں کی پوری توجہ صرف اصلی تعلیم کی طرف ہوتی ہے، اور وہ بھی دولت کمانے کے لیے۔ علم دین کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناخواندہ افراد تو اپنی جگہ رہے، بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کو بھی ساری زندگی قرآن حکیم اور احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنے کی سعادت نہیں ملتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے اہم امور محض ظاہری معلومات، معاشرتی رجحانات یا ذاتی خواہشات کی بنیاد پر انجام دیے جاتے ہیں، اور قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لی جاتی۔ ہمیں یہ شعور بیدار کرنا چاہیے کہ علم میں ترقی کے ساتھ ساتھ ہدایت کا حصول بھی بہت ضروری ہے، اور وہ علم دین کے بغیر ممکن نہیں۔ عصر حاضر میں علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کم نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔